علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز ہلکی کیجیے، آواز کم کرو، شور نہیں مچاؤ، ای کو بند کرو، آواز کم کرو۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ یہ آواز بڑھا رہے ہیں، کم کر لیں، آواز کم کرو، چھیوا متی سے آواز کم کرو۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو ایک دینی مجلس میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ زندگی گزر رہی ہے، صبح سے شام تک کچھ وقت سونے میں گزرتا ہے، کچھ کھانے پینے میں گزرتا ہے، کچھ کاروبار میں گزرتا ہے، کچھ دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں گزرتا ہے۔ اگر اس میں سے تھوڑا وقت اللہ کی بات سننے میں گزر جائے تو ہو سکتا ہے یہی چند منٹ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے، اس نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا۔ بس اس موقع کو اگر نجات کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو، اس موقع کو اگر مغفرت کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو، اس موقع کو اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہوگا، اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ عہد کرو رب ذوالجلال کے سامنے کہ اے خدا، جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اس پر عمل کریں۔ اگر عمل کی نیت سے بیٹھے ہو، عمل کی نیت سے سنو گے اور عمل کی نیت سے یہاں حاضر ہوئے ہو تو انشاءاللہ آنے پر بھی ثواب ملے گا، سننے پر بھی ثواب ملے گا، اور عمل تو انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن ہی جائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم ایک جگہ بیٹھے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، مگر ہم میں سے کسی کو خبر نہیں کہ وہ کل صبح کا سورج دیکھ سکے گا یا نہیں دیکھ سکے گا۔
ہر وقت موت کا فرشتہ اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے، جب جس کا وقت آ جائے گا اس کو دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت بڑھاپے میں آئے گی، صحت مند یہ سمجھتا ہے کہ موت بیماری کے بعد آتی ہے، کم عمر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت بڑی عمر میں آتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، موت مرد کو نہیں دیکھتی، موت عورت کو نہیں دیکھتی، موت صحت مند کو نہیں دیکھتی، موت کمزور اور بیمار کو نہیں دیکھتی، موت بوڑھے اور جوان کو نہیں دیکھتی۔ موت کا تو ایک ہی فلسفہ ہے کہ جب اس کا ٹائم آ جائے گا تو کسی کو ایک لمحے کی فرصت نہیں ملے گی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب کسی کا وقت آ جائے گا تو اسے ایک لمحے کی فرصت نہیں ملے گی۔ کامیاب انسان کون ہے میرے دوستو؟ کامیاب انسان وہ ہے جو ہر وقت موت کے لیے تیار رہے۔ تو موت کے لیے تیار ہے؟ یہ بتا تو نے نمازیں کتنی پڑھی؟ تو موت کے لیے تیار ہے؟ یہ بتا تو نے آخرت کے لیے کون سے نیک اعمال کیے ہیں؟ جو موت کے لیے ہر وقت تیار رہے گا وہ زندگی کے ہر قدم پر اچھائیوں کو انجام دے گا، ہر قدم پر برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ مت سوچو کہ موت ابھی بہت دنوں کے بعد آئے گی۔ ایک صحابی ہیں، وہ امت کو ایک عجیب و غریب نصیحت فرماتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح۔ فرماتے ہیں جب تمہیں صبح مل جائے تو شام کا انتظار مت کرو، ہو سکتا ہے یہی صبح تمہاری زندگی کی آخری صبح ہو۔ جب تمہیں شام مل جائے تو اگلی صبح کا انتظار مت کرو، ہو سکتا ہے یہی شام زندگی کی آخری شام ہو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، موت تو آنی ہے، دنیا سے جانا ہے، اور یاد رکھو جب انسان کے جسم سے جان نکلتی ہے، اس کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کو شدید ترین تکلیف ہوتی ہے۔ موت کے وقت کی تکلیف، نزع کے وقت کی تکلیف، روح نکلنے کے وقت کی تکلیف اتنی شدید تکلیف ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں ان میں یہ دعا بھی موجود ہے کہ اے اللہ، موت کے وقت کی تکلیف میں تو میری مدد فرما۔ اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت۔ اے اللہ، موت کے وقت، سکرات موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس میں تو میری مدد فرما اور اس تکلیف سے تو میری حفاظت فرما۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کے وقت انسان کو شدید تکلیف ہوتی ہے، مگر کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت اس تکلیف سے بچاتا ہے اور کچھ لوگوں کو وہ تکلیف بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ کس کو بچاتا ہے اور کس طرح انسان تکلیف سے بچتا ہے؟ ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں جب کسی نیک انسان کی موت کا وقت آتا ہے اور فرشتہ ملک الموت اس کے سرانے بیٹھ کر اس کی روح نکالنا چاہتا ہے تو فرشتے روح نکالنے سے پہلے اس کے سامنے جنت کے مناظر کو پیش کرتے ہیں، اور وہ جنت کے ایسے مناظر ہوتے ہیں جن کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے ان کی تعریف سنی نہیں ہوگی، کسی کے دماغ میں اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ یہ مرنے والا ان عجیب و غریب مناظر کو دیکھنے میں کھو جاتا ہے، ادھر وہ ان مناظر کو دیکھنے میں کھوتا ہے، ادھر فرشتہ چپکے سے اس کی روح نکال لیتا ہے۔
جس کی وجہ سے اس کو روح نکلنے کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ مرحلہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ آنے والا ہے۔ اور دیکھو، جس دن جسم سے جان کا رشتہ ٹوٹے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دن انسان موت کے آغوش میں جائے گا، موت سے ہمکنار ہوگا، اس دن وہ 3 چیزوں کو چھوڑے گا۔ اور غور کرو کہ ان 3 چیزوں میں سے انسان کے ساتھ اس کی قبر میں کون سی چیز جائے گی؟ فرماتے ہیں جس دن تیری جان نکلے گی 3 چیزوں کو چھوڑے گا تو نمبر 1 رشتہ داروں کو چھوڑے گا، نمبر 2 مال و دولت کو چھوڑے گا، نمبر 3 اپنے اعمال کو چھوڑے گا۔ دیکھو ان میں سے کون سی چیز انسان کے ساتھ قبر میں جائے گی؟ فرماتے ہیں مرنے کے بعد جیسے ہی انسان کو غسل دے کر اور کفن کی 2 چادروں میں لپیٹ کر اس کا جنازہ گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، مال و دولت تو یہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ نہ روپے کی گڈیاں اس کے ساتھ جائیں گی، نہ الماری کی چابیاں اس کے ساتھ جائیں گی، نہ بینک کی کاپیاں اس کے ساتھ جائیں گی۔ وہ کروڑ پتی ہے مگر صرف کفن کی 2 چادروں میں لپیٹ کر اس کے جنازے کو گھر سے باہر نکال دیا جائے۔ مال و دولت نے تو ساتھ یہی چھوڑ دیا۔ اب تیرے رشتہ دار ہیں جو تیرے جنازے کو کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ جب جنازہ لے کر کے رشتہ دار چلتے ہیں تو یہ مرنے والا بولتا ہے، جنازہ بولتا ہے۔ کیوں بھائی تم نے کسی مرنے والے کو بولتے ہوئے سنا ہے؟ بولو بھائی، نہیں سنا۔ مگر آج کہو کہ ہم نے نہیں سنا، مگر اگر ہمارے آقا کہتے ہیں کہ وہ بولتا ہے تو ہمارا یقین ہے کہ وہ 100% بولتا ہوگا۔ آقا کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب رشتہ دار جنازہ لے کے چلتے ہیں، اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو بولتا ہے اور کہتا ہے اے لوگوں جلدی سے مجھے میری آخری منزل تک پہنچاؤ، اے لوگوں جلدی سے مجھے وہاں پہنچاؤ جہاں میرے رب نے میرے لیے جنت کی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے۔ وہ بولتا رہتا ہے اور جنازہ لے کر چلنے والے چلتے رہتے ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ اگر یہ مرنے والا گناہگار ہوتا ہے تو جب اس کا جنازہ لے کے چلتے ہیں لوگ تو یہ چیختا ہے، چلاتا ہے، کہتا ہے ارے مجھے کہاں ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہو، کہاں بربادی کی طرف لے جا رہے ہو، کہاں جہنم کے عذاب کی طرف لے جا رہے ہو۔ یہ چیختا اور چلاتا رہتا ہے لیکن کسی کے کانوں میں اس کی آواز نہیں جاتی۔ آقا فرماتے ہیں کہ جنازہ جس کا ہے وہ بولتا ہے، کبھی اچھے کلمات بولتا ہے، کبھی چیختا اور چلاتا ہے، اور انسان اور جنات کے سوا ہر مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے۔ اس طرح جنازہ قبرستان تک پہنچا، رشتہ دار تیرے ساتھ گئے۔ دوستوں غور کرو، جنازے کو قبر میں نیچے اتارنے کا موقع جب آتا ہے تو 2 آدمی نیچے اترتے ہیں، بقیہ سب کنارے کھڑے ہوئے ہیں۔ 2 اترتے ہیں اس جنازے کو سہارا دینے کے لیے، اور جب اس کو وہ لٹا دیتے ہیں تو جو 2 اندر گئے تھے سہارا دینے کے لیے وہ بھی اوپر آ جاتے ہیں۔ تیرا باپ بھی کھڑا ہے، بھائی بھی کھڑا ہے، دوست بھی کھڑا ہے، ملنے جلنے والا بھی کھڑا ہے، مگر کوئی بھی تیرے ساتھ دفن ہونے کو تیار نہیں۔ قبر بند ہو گئی۔ جیسے ہی قبر بند ہوئی رشتہ داروں نے بھی ساتھ چھوڑ، منو مٹی کے نیچے ماں کو دبا دیا، باپ کو دبا دیا، بھائی بہنوں کو دبا دیا، دوستوں اور اپنی اولاد کو دبا کے انسان آ گیا۔ جیسے ہی قبر بند ہوتی ہے تب کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ادھر قبر بند ہوئی اور رشتہ داروں نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، قبرستان سے چل دیے۔
اللہ رب العزت اس مرنے والے کے کان میں سننے کی طاقت کو پیدا کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہو لیسمع قرع نعالہم، وہ اپنے واپس جاتے ہوئے رشتہ داروں کے جوتوں کی آواز کو قبر میں سنتا ہے کہ سب مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے دیکھو، مال و دولت نے تو پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ دار بھی تنہا قبر میں آپ کو رکھ کر کے اوپر سے مٹی ڈال کر کے چھوڑ کے آ جائیں گے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی قبرستان کے گیٹ سے رشتہ دار باہر نکلتے ہیں، اگر انسان نیک ہے تو اس کی قبر کا ایک کونا پھٹے گا، اور آقا فرماتے ہیں قبر میں اس نیک انسان کے قبر میں ایک بہت حسین شخص داخل ہوگا، بہت حسین انسان داخل ہوگا اس کی قبر میں۔ وہ حیران ہوگا کہ رشتہ دار تو ساتھ چھوڑ گئے، یہ قبر میں کون داخل ہو گیا میرے؟ اس سے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو جیسا حسین انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، تو ہے کون اور کیوں میری قبر میں داخل ہوا ہے؟ تو وہ خوبصورت انسان جو قبر میں داخل ہوگا وہ جواب کیا دے گا؟ کہے گا انا عملک الصالح، کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، تو نے دنیا میں جو نیکیاں کی تھی، اچھے کام کیے تھے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی تھی، اللہ اور رسول کی اطاعت کی تھی، آج تیری نیکیوں کو اللہ نے میری شکل میں بنا کے تیرے ساتھ کر دیا ہے۔ نیکیاں قبر میں ساتھ گئیں، انسان کا مال و دولت اس کے ساتھ نہیں گیا، انسان کے رشتہ داروں میں سے کوئی اس کے ساتھ نہیں گیا، قبر میں گیا تو انسان کا عمل اس کے ساتھ گیا، اور یہ نیک عمل ایک خوبصورت انسان کی شکل میں پہنچا قبر میں ساتھ۔ اس کے آنے کے بعد اللہ اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما دے گا، منور فرما دے گا، اور اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا۔ یہ تو نیک انسان کا حال ہے۔ اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر مرنے والا شخص گناہگار ہے، نافرمان ہے، اللہ کے احکام کو توڑنے والا ہے، تو جب اس کی قبر بند کر کے اعزاء واپس ہونے لگیں گے تو اس کی قبر میں بھی ایک شخص داخل ہوگا، اور جو اس گناہگار کی قبر میں داخل ہوگا وہ نہایت بدصورت اور ڈراؤنی شکل کا ہوگا۔ انسان گھبرائے گا کہ رشتہ دار تو میرا ساتھ چھوڑ گئے، یہ کون بلا میرے گلے پڑ گئی، ڈرے گا، لرزے گا، کانپے گا، اس سے پوچھے گا تو ہے کون؟ تیری جیسی بری صورت اور ڈراؤنی شکل میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھی، تو ہے کون؟ تو وہ جواب کیا دے گا؟ کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، انا عملک الخبیث، تو نے دنیا میں جو خدا کی نافرمانیاں کی تھی، اللہ کے احکامات کو توڑا تھا، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو پیروں تلے روندا تھا، آج تیرے گناہوں کو خدا نے میری شکل میں بنا کر تیرے اوپر مسلط کر دیا۔ اور میرے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس گناہگار کی قبر کی دونوں دیواریں سمٹنے لگیں گی، ادھر والی دیوار بھی ادھر والی، آہستہ آہستہ یہ دونوں دیواریں ملیں گی ملیں گی ملیں گی، ملتے ملتے اتنی مل جائیں گی کہ آقا فرماتے ہیں اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں ایسے گھس جائیں گی۔ بتاؤ انسان بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اس کی قبر کو جہنم کے گڑھے میں بدل دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، میرا ایک سوال ہے، اور اس سوال کو سمجھو اور مجھے جواب دینا زور سے، کیونکہ تم جو کہو گے تمہارا رب سنے گا۔ مرنا تو ہے، قبر میں تو جانا ہے، یہ بتاؤ، غور کر کے بتانا، یہ بتاؤ کہ آپ قبر میں اچھا ساتھی چاہتے ہو کہ برا ساتھی چاہتے ہو؟ آپ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہو کہ جہنم کا گڑھا بنانا چاہتے ہو؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہر مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے،
جس کو موت کا یقین ہے، جس کو قبر میں جانے کا خوف ہے، اس کے دل کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش مجھے میری قبر میں ایک اچھا ساتھی ملے اور اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کو قبر میں اچھا ساتھی ملے اور خدا آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تو یاد رکھو یہ صرف زبانی جمع خرچ سے ملنے والا نہیں ہے، اس کے لیے تو زندگی میں کچھ کرنا پڑے گا۔ کیوں بھائی کرنے کو تیار ہو؟ میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن آپ کو کرنا ہے کچھ۔ اگر کرنا ہے تو سنو، کیوں بھائی کرنے کو تیار ہو؟ صرف 5 کام ہیں۔ کتنے کام؟ جس نے یہ 5 کام زندگی میں کیے، میں آج اس کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ اس کو قبر میں ایک اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا اور اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا، مگر یہ 5 کام کرو۔ وہ 5 کام ہیں کیا؟ ایک ایک کر کے میں ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سننے کے بعد عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ سب سے پہلا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرمائے، تو زندگی میں 5 کام کرو۔ اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ آج سے عہد کر لو کہ انشاءاللہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی، روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہے۔ روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ یہ نماز مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے، جوانوں پر بھی فرض ہے، بوڑھوں پر بھی فرض ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج نماز جیسی اہم عبادت کو ہم نے کھیل بنا لیا ہے، اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں دین کو کھیل اور تماشا بنانے والوں کے برے انجام کو ذکر فرماتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں سے یہاں مجمع میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میں جمعے کی نماز کبھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر۔ اسی مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، مگر آپ جب ان کی نماز کی تحقیق کرو تو پتہ چلے گا کہ نماز پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، لیکن کسی دن 2 پڑھی 3 چھوڑ دی، کسی دن 3 پڑھی 2 چھوڑ دی، کبھی عشاء پڑھے بغیر سو گیا، اور اکثر فجر میں پڑھا سوتا رہتا ہے۔ یاد رکھو، جس نے صرف جمعے کی نماز پڑھی یا روزانہ پڑھی مگر 2 پڑھی 3 چھوڑی، 3 پڑھی 2 چھوڑی، وہ اپنی من چاہی نماز پڑھتا ہے، خدا کی چاہی نماز نہیں پڑھتا، بلکہ وہ خدا کے حکم کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے روزانہ پڑھ، ہم کہتے ہیں ہم صرف جمعے کی پڑھیں گے۔ اللہ کہتا ہے روزانہ پڑھ اور 5 پڑھ، ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو 2 پڑھیں گے۔ اللہ کہتا ہے 5 پڑھ، ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو 3 پڑھیں گے۔ تو یہ تو خدا کے حکم سے انسان ٹکرا رہا ہے، اور جو اللہ کے حکم سے ٹکرائے، یاد رکھو اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ آؤ آج سے ہم طے کریں کہ روزانہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بہت سے لوگ ایک دھوکے میں ہیں، اور وہ دھوکہ کیا ہے؟ آدمی سوچتا ہے نماز میں تو کوتاہی کرتا ہوں مگر میں رمضان کے روزے کبھی نہیں چھوڑتا، میں نے تو حج بھی کر رکھا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، دین کے اور کاموں میں حصہ لیتا ہوں، نماز ہی تو میں سستی ہو جاتی ہے تو کیا ہوا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا تو نماز کا ہوگا۔ فرشتہ کہے گا بتا کتنی نمازیں پڑھ کے آیا؟ وہاں کھڑے ہو کے اگر ہم میں سے کوئی کہنے لگے کہ میاں پہلے میرے روزے دیکھ لو، تو فرشتہ کہے گا روزے رکھ دے، پہلے بتا نمازیں کتنی پڑھ کے آیا۔
صاحب دیکھو میں نے 3 حج کیے ہیں، ٹھیک ہے حج رکھ دے، پہلے بتا نمازیں کتنی پڑھ کے آیا ہے؟ صاحب میں نے دین کے کاموں میں بہت حصہ لیا، ٹھیک ہے ایک طرف رکھ، پہلے بتا کتنی نمازیں پڑھ کے آیا ہے؟ اول ما یحاسب یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز کے حساب میں کامیاب ہو گیا، اللہ رب العزت آخرت کی آگے آنے والی منزلیں اس کے لیے آسان فرما دے گا، اور جو نماز میں پھنس گیا تو یاد رکھو کامیابی کے دروازے بند ہوتے چلے جائیں۔ میں عورتوں سے بھی کہتا ہوں، مردوں سے بھی کہتا ہوں، بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے قبر میں آپ کو بہترین اور اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا، اور آپ کے قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا۔ ورنہ کیا ہوگا میرے دوستو؟ قرآن کریم نے ایک عجیب و غریب منظر پیش کیا ہے ان لوگوں کا جو نماز کے ساتھ، دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے۔ جہنمیوں کے پاس نہ کھانے کو ہوگا نہ پینے کو ہوگا، طرح طرح کا سخت ترین عذاب ان کو گھیرے ہوئے ہوگا۔ ایک موقع آئے گا اللہ جنت کو اور جہنم کو قریب قریب کر دے گا۔ جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے اور جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے۔ جنتی طرح طرح کے مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، انواع و اقسام کے کھانے ہوں گے ان کے پاس، اور جہنمیوں کو ایک قطرہ پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو جہنمی چیخیں گے جنتیوں کو دیکھ کے اور کیا کہیں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا۔ جہنمی پکاریں گے اور جنتیوں سے کہیں گے کہ تمہارے پاس کھانے پینے کی طرح طرح کی چیزیں ہیں، ارے کچھ ہماری طرف بھی اچھال دو، کچھ پانی کی بوتلیں ادھر پھینک دو، کچھ کھانے کی چیزیں ہمیں بھی دے دو۔ تو جہنمی کیا کہیں گے؟ اور جنتی جواب میں کیا کہیں گے؟ جنتی کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان کھانے پینے کی چیزوں کو اور ان نعمتوں کو جہنمیوں کے لیے حرام کر دیا ہے، کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے حرام قرار دے دیا ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھلونا بنا لیا تھا، جو اپنے دین کو تماشا بنا دیتے، جو دین کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جو اپنے دین کو کھیل اور تماشا بناتے تھے، آج خدا نے ان کو جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں نماز کے ساتھ کھیل مت کرو، طے کرو کہ روزانہ پڑھیں گے اور پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے پڑھنے کو آسان کر دے۔ اللہ قرآن کریم میں ایک جگہ کہتا ہے 5 وقت کی نماز روزانہ پڑھنا آسان نہیں ہے۔ تو بھائی آسان ہے؟ کچھ کہہ رہے ہیں ہاں، کچھ کہہ رہے ہیں نا۔ اللہ میاں کہتا ہے بہت بھاری چیز ہے، لیکن آگے کیا کہتا ہے؟ غور کرو خدا کے الفاظ پر، فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھنا بہت بھاری کام ہے، مگر یہ بہت آسان ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں آخرت کا خوف ہے، اور یہ بہت آسان ہے ان کے لیے جن کو یقین ہے اس بات کا کہ ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے اور ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ ان کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔
نمبر 2، اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا آپ کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تو دوسرا کام یہ کرو کہ آج سے عہد کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہوگا، جس کا کھانا حلال، جس کا پینا حلال، جس کی آمدنی حلال، جس کا رزق حلال، اللہ رب العزت اس کی نمازیں قبول کر کے اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا۔ اور جس کی آمدنی حرام ہے، کاروبار حرام ہے، کھانا پینا حرام ہے، تو یاد رکھو اس کی کوئی نیکی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مسلمان دولت کو حاصل کرنے کے نشے میں اس قدر غرق ہو گیا ہے کہ حرام و حلال کا فرق اس کے ذہن سے نکل گیا ہے۔ اس کو صرف دولت جمع کرنی ہے، چاہے حرام طریقے سے ہو چاہے حلال طریقے سے ہو۔ میری بات سنو کان کھول کے، جس نے کاروبار میں سود کو شامل کیا اس نے اپنی آمدنی کو حرام کیا، جس نے دوسرے کا حق مار کر کے اپنی دولت میں اضافہ کیا اس نے آمدنی کو حرام کیا، جس نے کسی کو دھوکہ دے کر کے پیسہ کمایا اس نے اپنی آمدنی کو حرام کیا۔ آج بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، بھائی بہنوں کا حق مار رہے ہیں، جو رشتہ دار ہندوستان میں ہیں وہ انگلینڈ والوں کا حق مارتے ہیں، کوئی ساؤتھ افریقہ والوں کی زمین دبائے بیٹھا ہے، چہرے پر داڑھی بھی ہے، حج بھی کر رکھا ہے، لیکن اپنے اعزاء و اقارب کا حق مار کر کے یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا دیندار کوئی ہے نہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، امانت میں خیانت اور کسی کا حق مارنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو شخص اپنی گردن پر اس گناہ کو لے کر کے دنیا سے جائے گا، اللہ کے ہاں اس کی مغفرت کے سارے دروازے بند ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں عجیب بات کہتے ہیں کل میدان محشر میں اللہ بیٹھا ہوگا، ایک شخص دوسرے کا گریبان پکڑ کے لائے گا اور کہے گا اے خدا، آج تو انصاف کرنے بیٹھا ہے، اس نے میرا حق مارا تھا، اس سے میرا حق دلوا دے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت حق تلفی کرنے والے کو مخاطب کرے گا اور کہے گا عد الامانہ، اس کی امانت کو، اس کے حق کو ادا کر۔ وہ چیخے گا، چلائے گا، کہے گا انا یا رب وقد ذہبت الدنیا، اے اللہ میں اس کا حق کہاں سے ادا کروں، دنیا تو ختم ہو گئی، نہ زمین جائیداد ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ مال و دولت ہے، میں کہاں سے اس کا حق ادا کروں۔ اللہ رب العزت اس جواب کو سن کر کے انسنی کر دے گا، پھر اپنا جملہ دہرائے گا، کہے گا عد الامانہ، اس کی امانت کو، اس کے حق کو ادا کر۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ پھر روئے گا، کہے گا انا یا رب وقد ذہبت الدنیا، اے خدا میں کہاں سے ادا کروں، دنیا تو ختم ہو گئی۔ اللہ کہے گا کہ تجھے اس کی فکر دنیا میں کرنی چاہیے تھی، آج یہ فکر کا موقع نہیں ہے، یہ تو بدلے کا مقام ہے، تو نے خیانت کی، حق تلفی کی، آج تجھے اس کی سزا ملے گی۔ اس کی نمازیں بھی رکھی ہوں گی، اس کے روزے بھی رکھے ہوں گے، اس کی نیکیاں بھی موجود ہوں گی، مگر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب وہ حق ادا کرنے میں معذور ثابت ہوگا اور کہے گا خدا میں کہاں سے ادا کروں، دنیا تو ختم ہو گئی، تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈھکیل دو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اور پھر کیا ہوگا؟ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ پہلے مرحلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں اس کو وہ حق دکھائی دے گا، بھائی کا، بہن کا، دوست کا، رشتہ دار کا، جس میں اس نے حق تلفی کی تھی، وہ امانت پڑی ہوئی دکھائی دے گی جس میں اس نے خیانت کی۔ وہ سوچے گا کہ خدا کہہ رہا تھا حق ادا کر، یہ حق تو یہاں پڑا ہوا ہے، چلو میں اسے یہاں سے اٹھا کے خدا کے دربار میں پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے جہنم سے آزادی کی کوئی راہ نکل آئے۔
وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جائے گا، کتنے سال لگیں گے وہاں تک پہنچنے میں اللہ جانتا ہے۔ پھر وہ اس امانت کو اٹھائے گا اور جہنم کے سرے پر منہ تک آئے گا، کتنے برس لگیں گے منہ تک پہنچنے میں، اس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اور جب وہ بالکل کنارے پر پہنچے گا، دل میں خوشی کے جذبات ہوں گے کہ جہنم سے نکلنے کا وقت آ رہا ہے، بالکل ٹگر پر اور کنارے پر پہنچے گا، تو حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ امانت اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پھر وہیں جا پڑے گی جہاں پہلے پڑے گی، گویا اللہ رب العزت نکلنے کے دروازے بند کر دے گا اس کے لیے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنی آمدنی کو حلال بناؤ، تھوڑا کماؤ، حلال کا کماؤ، اللہ اس تھوڑے میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ تم نے بہت سا کمایا، حرام کا کمایا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں حرام کا پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی، اور حلال کا کماؤ گے تو اللہ تعالیٰ چین اور سکون کی، عزت کی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ یوں کہتے ہیں کہ رزق حلال ہو تو اللہ برکت دیتا ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا میں تمہارا سوال سمجھا نہیں، کیا کہنا چاہیے؟ کہنے لگے صاحب میں حلال 1000 روپے حلال کے کما کے لایا اور رات میں نے اس کو تکیے کے نیچے رکھ دیے، برکت ہوگی اس میں کیا؟ صبح کو وہ 1200 ہو جائیں گے؟ کیا مطلب ہے برکت کا؟ 1000 کے 1200 ہو جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں، جو 1000 ہے وہ 1000 ہی رہے گا، لیکن برکت کا مطلب یہ ہے کہ تو 1000 حلال کا پیسہ کما کے لایا ہے، اللہ اس میں برکت دے گی، مطلب یہ ہے کہ اللہ اس تھوڑے سے پیسے میں غیب سے تیری تمام ضرورتوں کو پورا کرنا دے گا، اللہ تجھ کو چوروں اچکوں سے بچائے گا، کچہری کے چکروں سے بچائے گا، اللہ تجھے بیماریوں اور ڈاکٹروں کے ہاں آنے جانے سے بچائے گا، اللہ تھوڑے سے پیسے میں غیب سے تیری تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ اور اگر حرام کما کے لائے گا تو یاد رکھ، کبھی بیماری، کبھی پریشانی، کبھی چور، کبھی ڈکیت، کبھی دوسری الجھنیں تجھے چین کی زندگی گزارنے کا موقع نہیں دیں گی۔ یہ حرام کا مال اپنے ساتھ آفتوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو لے کے آتا ہے، اور حلال رزق حلال چین و سکون اور عافیت سے گھر کو بھر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے اور حرام کمائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور دیکھو اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، لیکن پھر بھی خاص طور پر سودی لین دین سے اللہ بہت زیادہ ناراض ہے، کہتا ہے سود حرام ہے، اس سے بچو، نہ بینک سے سودی قرض لو، نہ سودی لین دین میں شریک ہو، اور اگر تم نہیں مانو گے تو سنو خدا کیا کہتا ہے، فرماتا ہے اللہ مصروف ہوگا، وہ جب کل قیامت کے دن میدان محشر میں پہنچے گا تو اس کی حالت اس جیسی ہوگی جن سوار ہو جائے، جس کے اوپر جن سوار ہوتا ہے وہ کبھی روتا ہے، کبھی چیختا ہے، کبھی بھاگتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی چلاتا ہے، بالکل یہی حال ہوگا اس شخص کا جس نے دنیا میں سود کھایا ہوگا۔ اور میدان محشر میں جتنے لوگ ہوں گے، اربوں خربوں لوگ، وہ اس کی اس حالت کو دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ وہ بدنصیب ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم میرے خوف سے حرام کو چھوڑ، تیری مدد کے لیے کھڑا رہوں گا۔ اے اللہ کیا مدد کرے گا؟ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ کہتا ہے جس نے میرے ڈر سے حرام کو چھوڑا اور تقوی کا راستہ اختیار کیا تو میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ فرماتا ہے کہ جو میرے ڈر سے حرام کو چھوڑے گا
تقوی کا راستہ اختیار کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا تو میں غیب سے اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دوں گا، پریشانیوں سے اس کو بچا لوں گا، سے اس کو بچاؤں گا اور غیب سے اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دوں گا۔ اور دوسرا انعام کیا دوں گا؟ جس نے میرے ڈر سے حرام کو چھوڑا اور تقوی والے راستے کو اختیار کیا تو میں رزق حلال اس کو ان راستوں سے دوں گا جن کا خیال بھی کبھی اس کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا۔ آؤ آج سے ہم طے کریں کہ انشاءاللہ جو کمائیں گے وہ حلال کا ہوگا، جو کھائیں گے وہ حلال کا ہوگا۔ بھائی کا حق نکلے گا اسے ادا کر دیں گے، بہن کا حق نکلے گا اسے ادا کر دیں گے، کسی رشتہ دار کا حق نکلے گا اسے ادا کر دیں گے، کیونکہ قبر میں ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ بتاؤ اس کے لیے تیار ہو؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک قصہ یہی سورت کا ہے، میں تمہیں سناتا ہوں۔ سورت کے دو بھائی، میں نام نہیں لوں گا، دو بھائی ہیں، مجھ سے ان کے بڑے اچھے تعلقات، کاروبار ایک تھا، پھر اختلاف ہوا، وہ الگ الگ ہو گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کوئی حرج نہیں، الگ الگ ہو گیا، ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرے، ہر چیز کو آدھی آدھی کر لو اور اپنا اپنا کاروبار شروع کرو، جس کا جو حق بنتا ہے وہ ادا کرو۔ کاروبار آدھا آدھا ہو گیا۔ میں ایک دفعہ آیا تو ایک چھوٹے بھائی نے مجھ سے کہا کہ صاحب بڑے بھائی نے میرا پورا حق نہیں دیا، کاروبار تو الگ الگ ہو گیا لیکن بڑا بھائی پورا حق نہیں دے رہا ہے، کچھ چیزیں اس نے دبا لی۔ میں نے بڑے بھائی کو بلایا، اس سے کہا تم نے اپنے بھائی کو پورا حق کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا نہیں میں نے دے دیا۔ چھوٹے بھائی نے کہا نہیں یہ فلاں 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 چیزیں ہیں جس میں میرا حق بنتا ہے، یہ نہیں دیا۔ میں نے کہا بھائی دے دے، یہ حق بھی دے دے، کیوں تو دبا کے بیٹھ گیا؟ تو فوراً میں نے اس سے کہا فوراً کلمہ پڑھ، یہ شیطان ہی جو تیرے سر پہ سوار ہے۔ تو کہتا ہے کہ اولاد کی پرورش تو کرتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اللہ کہتا ہے اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل مت کرو، سنو تمہارا پیٹ بھی میں ہی بھرتا ہوں اور تمہاری اولاد کی پرورش بھی میں ہی کرتا ہوں، تو تو اپنی اولاد کو تھوڑی کھلاتا ہے، کھلانے والی ذات اللہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جس کا حق بنے دے دو، ڈرو مت، تمہارا رب تمہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، ذلیل نہیں ہونے دے گا، ناکام نہیں ہونے دے گا، پریشان نہیں ہونے دے گا۔ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرو، دنیا سے زیادہ اپنی قبر کی فکر کرو، انشاءاللہ نجات تمہارے قدموں کو چومے گی۔ نمبر 3، اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا قبر میں آپ کو اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر جنت کا باغ بن جائے، تو میرے دوستوں اور ساتھی بات کو سمجھو، دو طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جس نے یہ دو طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، جوانوں غور سے سنو، اور میں ماں اور بہنوں سے کہوں گا غور سے سنیں، دو طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ وہ دو طرح کے گناہ کیا ہیں؟ نمبر ایک، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچاؤ۔ جوانوں، تم میں سے آنکھوں کا گناہ کرنے کے لیے آپ کو پکچر ہال جانے کی ضرورت نہیں، اب تو گناہ کا آپ کے ہاتھوں اور آپ کی جیب میں موجود ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچاؤ، تبھی اللہ آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے گا۔ اگر آنکھوں کے گناہوں میں ملوث رہو گے تو خدا کی پکڑ آئے گی اور نجات کے راستے بند ہو جائیں گے۔ ہمارا جوان موبائل ہاتھ میں لیتا ہے اور کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، اندر سے کنڈی لگی ہے، وہ موبائل کو نیٹ سے کنیکٹ کرتا ہے اور پکچریں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے اور اطمینان سے بیٹھتا ہے
کہ کنڈی لگی ہے، نہ ماں آ سکتی ہے، نہ باپ آ سکتا ہے، نہ بھائی آ سکتا ہے، نہ بہن آ سکتی ہے، مگر تو بھول گیا تیرا رب تجھے 70 پردوں کے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے۔ بتا اپنے رب سے بھاگ کے کہاں جائے گا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسان کا نام اعمال جب اس کے ہاتھ میں آئے گا، اس میں گناہ لکھے ہوں گے کہ اس نے آنکھوں سے یہ گناہ کیے، کانوں سے یہ گناہ کیے۔ انسان سوچے گا میں تو پھنس گیا آج، تو اللہ میاں سے کہے گا، یہ جوان جو بیٹھے ہیں اللہ میاں سے کہیں گے کہ اے خدا، یہ جو نام اعمال ہے یہ میرے کسی دشمن نے لکھ دیا ہوگا، میں تو بڑا پاک و پوتر انسان ہوں، میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اچھا نام اعمال کو جھٹلاتا ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے تیری زبان بند کر دوں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ حتی اذا ما جاؤوها شہید سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ اللہ کہتا ہے میں تیری زبان بند کر دوں گا۔ اب کیا ہوگا؟ اب تیری آنکھیں بولیں گی کہ ان آنکھوں سے تو نے کون کون سی پکچریں دیکھی، اب تیرے کان بولیں گے کہ ان کانوں سے کون کون سے فلمی گانے تو نے سنے تھے، تیرے جسم کا ایک ایک روح تیرے خلاف گواہی دے گا۔ بتا بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ان دو گناہوں سے بچو۔ پہلا گناہ ہے آنکھوں کا گناہ۔ آج سے طے کرو کہ ہم چاہے مجمع میں ہو چاہے تنہائی میں ہو، ہمیشہ آنکھوں کے گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اور یاد رکھو، جو سب کے سامنے تو گناہوں سے بچتا ہے اور موبائل کا مس یوز نہیں کرتا، لیکن بند کمرے کے پیچھے بیٹھ کر موبائل کا مس یوز کرتا ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ گویا وہ انسانوں سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کا خوف اس کے دل سے نکل چکا ہے۔ اتخشون الناس واللہ احق ان تخشوہ۔ ارے بے وقوفو، تم انسانوں سے ڈرتے ہو حالانکہ تمہارا رب اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو۔ ارے اس سے ڈرو جو تمہاری آنکھوں کی روشنی چھین سکتا ہے، ارے اس سے ڈرو جو تمہارے کانوں سے سننے کی طاقت چھین سکتا ہے، اس سے ڈرو جو تمہیں اپاہج اور مفلوج بنا سکتا ہے۔ انسان تمہیں کیا کر سکتا ہے؟ اس کی پکڑ آ گئی تو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے۔ تو میرے دوستوں، جوانوں، مردوں اور عورتوں، طے کرو کہ ہم آنکھوں کے گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 2، میں نے کہا تھا 2 گناہوں سے بچو۔ دوسرا گناہ ہے، آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہم زبان کے گناہوں سے بچنے کی۔ اور گناہ، زبان کا گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اس کی برائی نکل گئی ہے۔ زبان کا گناہ، میرے دوستوں، زبان کے 2 گناہ بہت عام ہو گئے۔ پہلا گناہ غیبت کا گناہ ہے جو اتنا عام ہو گیا کہ لوگوں کے دلوں سے اس کی برائی نکل گئی۔ جہاں 2 عورتیں بیٹھیں گے وہاں تیسرے کی غیبت، جہاں 2 مرد بیٹھیں گے وہاں تیسرے کی غیبت، اور چپ کے بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی عزت نیلام ہو رہی ہے، چپ کے بہت خاموشی سے، بہت رازداری سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے اچھا تم چپ کے بات کرو اور یہ سمجھو کسی کو خبر نہ ہو، یہ تمہاری بھول ہے۔ اور کیا کہتا ہے خدا؟ غور کرو، اللہ ایسے ہی موقعوں کے لیے یہ آیتیں نازل کرتا ہے۔ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ۔ اللہ کہتا ہے میں زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہوں۔ اور پھر کہتا ہے جب تم 3 آدمی بیٹھ کر چپ کے کانا پھوسی کرتے ہو تو وہاں تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا میں ہوتا ہوں۔ اور جب تم 4 آدمی بیٹھ کر چپ کے باتیں کرتے ہو تو تم 4 نہیں ہوتے، 5واں میں ہوتا ہوں۔ اور سنو، تمہاری تعداد زیادہ ہو یا کم، ہر جگہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے دوستو، اپنی زبانوں کو گناہوں سے بچاؤ۔
اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ زبان کا گناہ عورتوں میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کو تانے اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ الٹے سیدھی زبان سے جملے نکالنا، یہ عام گھروں کے ماحول، دیندار گھروں میں بھی یہ زبان کے گناہ عام ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ان سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے، ہم روزے بھی رکھ رہے، ہم حج بھی کر رہے، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے، لیکن زبان کے گناہ سے نہیں بچ رہے، تو ہوگا انجام کیا؟ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا معاذ، کیا میں تمہیں ابواب خیر کے بارے میں نفلی روزے رکھا کروں؟ نمبر 2، تہجد کی نماز پڑھا، جہاد فی تہجد کی نماز، نفلی روزے، جہاد فی سبیل اللہ، صدقہ ہے معاذ۔ اور کس پر ہے؟ معاذ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ آپ جواب میں جو کہتے ہیں دل تھام، آپ فرماتے ہیں معاذ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری تہجد کی نماز قبول ہو، تمہارے نفلی روزے قبول ہوں، صدقہ خیرات قبول ہو، جہاد فی سبیل اللہ قبول ہو، تو ہمیشہ اپنی زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھیں، اس کی نیکیاں جل کے خاک ہو جائیں گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت معاذ بن جبل اللہ عنہ نے یہ بات سن کر کے حیرانی کا اظہار کیا، کہا یا رسول اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم بہ، یہ آقا ہم جو بولتے ہیں کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو آقا جواب کیا دیتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں معاذ، تم نے تو عجیب سوال کیا، سنو، میں نے جہنم میں جانے والے لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ وہ دیکھے ہیں جو زبان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا آپ کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تو ہمیشہ عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک ہم اپنے آپ کو آنکھوں کے گناہوں سے بھی بچائیں گے اور زبان کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ تو 5 باتوں میں سے کتنی باتیں آئیں؟ نمبر 4، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ خدا آپ کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر جنت کا باغ بن جائے، تو ایک چوتھا کام بھی کرو، اور وہ چوتھا کام یہ ہے، جوانوں سنو، چوتھا کام یہ کہ آج سے عہد کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری کر کے ان کی دعائیں لیتے رہیں گے۔ جس کے دامن میں ماں باپ کی دعائیں موجود ہوگی، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ جس کے دامن میں ماں باپ کی دعائیں موجود ہوں گی، اللہ رب العزت اس کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا۔ اور جس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہوگا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہوگی، ان کی نافرمانی کی ہوگی، وہ کتنی ہی عبادتیں کر لے، کتنے ہی روزے رکھ لے، کتنے ہی حج کر لے، یاد رکھو اس کی آخرت تباہ و برباد ہوگی، اس کی کوئی نیکی اسے خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں، ماں باپ کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ جس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں گے، اس کا خدا بھی اس سے راضی ہوگا، اور جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں گے، اس کا خدا بھی اس سے ناراض ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف ماں ہے۔ آج امت نے ان دونوں کو بے عزت اور ذلیل کر رکھا ہے۔ ہمارے جوانوں کی نظروں میں نہ باپ کی کوئی حیثیت، نہ ماں کی کوئی حیثیت، جبکہ قرآن میں اللہ رب العزت جگہ جگہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور کتنے اہتمام کے ساتھ۔ دیکھو، میں قرآن کے انداز بیان کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، میری عبادت کرو۔ اے اللہ، تیری عبادت کرنے کے بعد پھر کیا کریں؟
اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ کر کے سب سے پہلا جو حکم دیتا ہے وہ یہ کہ میری عبادت کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک جگہ نہیں، متعدد آیات ہیں۔ دیکھو میں آیتوں کو ذکر کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرماتا ہے ہم نے بنو اسرائیل کو یہ تاکیدی حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اے اللہ تیری عبادت کے بعد کیا کریں؟ فرماتا ہے میری عبادت کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دوسری آیت دیکھو کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا، اور پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیسری آیت دیکھو خدا کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارا رب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ صرف ایک رب کی عبادت کرو اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج ہم نے ماں باپ کو رلا رکھا ہے، ہماری بد تہذیبی کی وجہ سے، بدسلوکی کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اور میرے دوستو جب ماں باپ کی نافرمانی ہونے لگے گی تو خدا کی رحمتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ جب میری امت میں 15 خرابیاں عام ہوں گی تو کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْخًا أَوْ قَذْفًا، انتظار کرنا، سرخ آندھیاں چلیں گی، زلزلے آئیں گے، زمین پھٹے گی، آبادیوں کی آبادیاں زندہ دفن ہو جائیں گی۔ جب 15 خرابیاں عام ہوں گی ان میں سے 2 خرابی، اور غور کرو کہ وہ خرابیاں ہمارے سماج میں ہیں کہ نہیں۔ فرماتے ہیں وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَى أَبَاهُ، جب میری امت کا جوان اپنی بیوی کے کہنے میں چلنے لگے اور اپنی ماں کو ٹھوکر مارنے لگے تو سمجھ لو خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ بتاؤ آج یہ گناہ عام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَى أَبَاهُ، اور جب میری امت کا جوان اپنے دوستوں سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے بہت اچھی طرح پیش آئے اور اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے تو خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں آؤ ہم طے کریں کہ ہم انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان کی دعائیں لیتے رہیں گے، ان کا دل دکھانے سے بچیں گے، ان کے ساتھ نہ زبان سے نہ اپنے عمل سے کبھی برا سلوک کریں گے۔ اور میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اس سلسلے میں آخری بات کہتا ہوں، وہ ہمیشہ یاد رکھنا، ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف ماں ہے۔ اللہ نے دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یاد رکھو ماں کا حق باپ سے بڑھا ہوا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ماں کا، ہمارا یہ جوان طبقہ باپ کے سامنے کچھ نہ کچھ جھکتا ہے، کیوں؟ ڈرتا ہے کہ باپ ناراض ہوگا تو پیسے کہاں سے ملیں گے، اس لیے کچھ نہ کچھ باپ کے آگے پیچھے پھرتا ہے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جیب خرچ کا سلسلہ چلتا رہے۔ لیکن جوان بیٹے کی نظر میں ماں کی حیثیت پاؤں کی جوتی سے زیادہ خراب ہے۔ اور جبکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو اس بات کا تاکیدی حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور آگے کہتا ہے
کہ اے انسان اپنی ماں کا زیادہ خیال رکھ. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تیرے اوپر 2 عظیم احسانات کیے ہیں. پہلا احسان یہ ہے کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، یہ تیری ماں ہے جو تیرا بوجھ اٹھائے پھر رہی تھی. اس کو کھانے میں تکلیف، اس کو پینے میں تکلیف، اس کو کروٹ لینے میں تکلیف، اس کو لیٹنے میں تکلیف، لیکن یہ تیرا بوجھ اٹھائے پھرتی رہی. اور 1-2 مہینے نہیں، 3-4 مہینے نہیں، اس نے اس تکلیف میں تیرا بوجھ پورے 9 مہینے اٹھایا. اور پھر تجھے جنم دینے کا جب وقت آیا تو ہزاروں طرح کی تکلیفیں برداشت کر کے اس نے تجھ کو جنم دیا. اور جنم دے کے چھوڑا نہیں، تیری ایک آہ پر پوری رات بیٹھ کر کے گزار دیتی تھی. تو آج جوان ہو کے اس ماں کو ٹھوکر مارے گا، بتا خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ یہی وہ ماں ہے جس نے تجھے اپنی چھاتی سے لگا کر 2 سال تک تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. تیری رگوں میں اسی ماں کا خون دوڑ رہا ہے. اگر آج تو اس ماں کی قدر نہیں کرے گا، اس کے احسانات کو نہیں پہچانے گا، تو یاد رکھ تو اپنے رب کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکے گا. اللہ ہم سب کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے. بھئی کرو گے اس پر عمل انشاءاللہ؟ آخری بات، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت آپ کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر جنت کا باغ بن جائے، تو ایک آخری کام کرو. اور وہ 5واں کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے زندگی کے ہر قدم پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کروں گا. جو زندگی کے ہر قدم پر آقا کی سنتوں پر عمل کرے گا، اللہ رب العزت اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا. آج مسلمان نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کا دل محبت سے خالی ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اسی کے دل میں پیدا ہوگا جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی. اور جس کا دل نبی کی محبت سے خالی ہوگا، صرف زبانی جمع خرچ کرے گا، وہ کبھی نبی کی سنت پر عمل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا. آؤ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں. ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے یا بیوی کی محبت ہے؟ ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے یا ساتھیوں کی محبت ہے؟ ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے یا اولاد کی محبت ہے؟ ہمارے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، تبھی بیوی کے کہنے میں آ کر سنت کے تقاضوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اولاد کی خوشنودی کے لیے سنت پر عمل کرنا ترک کر دیتے ہیں. ساتھیوں کے کہنے پر ڈانڈیاں منڈوا کر کے نبی کی سنت کو نالیوں میں بہا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ نبی سے محبت نہیں ہے، تیرے دل میں تو دنیا والوں کی محبت موجود ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں ایک واقعہ سنا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. نبی سے محبت کرنا سیکھو. اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری خواہش سے، تمہاری چاہت سے، تمہاری تمنا اور آرزو سے نبی کی کوئی سنت ٹکرائے، نبی کا کوئی حکم ٹکرائے، تو اپنی خواہش کو پیروں تلے روندو اور نبی کی سنت پر عمل کرو، تو اللہ نبی سے محبت کرنے والوں میں تمہارے نام کو شامل کر دے گا. اور جو نبی سے محبت کرنے والا بن گیا تو یاد رکھو وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے گا. اللہ اس کے قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. آپ نے نام سنا ہے ایک صحابی کا، ابھی میں نے ان کا تذکرہ بھی کیا تھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. سنا ہے بھائی؟ یہ جوانی میں ایمان لے آئے تھے اور ہر وقت مدینے میں رہتے تھے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ. آپ میدان جنگ میں ہو معاذ آپ کے ساتھ، آپ مسجد نبوی میں ہو معاذ آپ کے ساتھ، آپ مدینے کے بازاروں میں ہو معاذ آپ کے ساتھ، معاذ آپ کا ساتھ چھوڑتے ہی نہیں تھے. ایسا عشق تھا ہر وقت آقا کے ساتھ. ایک دن آقا نے فرمایا، اے معاذ تم یمن چلے جاؤ، میں تمہیں یمن کا گورنر
بنا کے یمن بھیجتا ہوں، وہاں کی حکومت تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، تم جاؤ یمن جا کے حکومت کرو، گورنری کرو، مسلمانوں کی خدمت اور ان کی دیکھ بھال کرو۔ لوگوں نے دیکھا کہ معاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا معاذ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، تمہیں حکومت مل رہی ہے، گورنری مل رہی ہے، یمن کا اقتدار مل رہا ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ معاذ ابن جبل نے جو جواب دیا وہ کان کھول کے سنو، دل تھام کے سنو۔ معاذ کہتے ہیں کہ مجھے گورنری نہیں چاہیے، مجھے اقتدار نہیں چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے۔ اے لوگوں بتاؤ، اگر میں یمن چلا جاؤں گا تو آقا کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھوں گا؟ اگر میں یمن چلا جاؤں گا تو آقا کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیسے کروں گا؟ اگر میں یمن چلا جاؤں گا تو آقا کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی باتیں اپنے کانوں سے کیسے سنوں گا؟ مجھے یمن نہیں جانا ہے۔ میرے دل کی خواہش تو یہ ہے کہ میری زندگی کا ہر سانس مدینے میں نکلے۔ لیکن اب یہاں دیکھو دو چیزیں آ گئی، ایک طرف معاذ کے دل کی خواہش اور دوسری طرف نبی کا حکم، دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ معاذ کا دل چاہتا ہے مدینے میں رہوں، نبی کا فرمان ہے یمن جاؤ۔ معاذ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں مجلس میں، پھر اٹھ کے گھر جاتے ہیں اور تھوڑی دیر میں وہاں سے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے آقا میں یمن جانے کے لیے تیار ہو کے آ گیا۔ لوگوں نے معاذ کا کندھا پکڑ کے ہلایا کہ معاذ ابھی تو کہتے تھے کہ میری خواہش یہ ہے کہ مدینے میں رہوں، اور اب کہتے ہو یمن جانے کے لیے تیار ہو کے آ گیا، اس کا کیا مطلب؟ تو دیکھو معاذ نے کیا جواب دیا۔ مسلمانوں ہمیشہ اس جواب کو یاد رکھو، اور معاذ نے جو جواب دیا وہ اپنے طور پر نہیں، قرآن کی ایک آیت کو پیش کیا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ساتھیوں سے کہ میرے دل کی خواہش تو یہ ہے کہ میں مدینے میں رہوں، لیکن میرے سامنے قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ کہتا ہے اے مؤمن مردوں اور اے مؤمن عورتوں، کان کھول کے سنو کہ جب تمہارے سامنے اللہ کا کوئی حکم آ جائے یا نبی کا کوئی حکم آ جائے تو اب تمہاری خواہش کی کوئی حیثیت نہیں، اب تمہاری چاہتوں کی کوئی حیثیت نہیں، اب تمہاری آرزوؤں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تم پر لازم ہے کہ اپنی خواہش کو چھوڑ دو، اپنی چاہت کو پیروں تلے روندو اور نبی کے اور اللہ کے حکم پر عمل کرو۔ یہی ایک مومن کی شان ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، ہم صبح سے شام تک اپنی خواہشات کی دہلیز پر نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے۔ بڑے افسوس اور شرم کی بات ہے۔ میں عورتوں سے بھی کہتا ہوں کہ شادی بیاہ کے موقع پر سنت کی جتنی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اس میں مردوں سے زیادہ مجرم گھر کی عورتیں ہیں جو سادگی سے اور سنت کے مطابق شادی بیاہ کی تقریب کو مکمل نہیں ہونے دیتی۔ میری ماں اور بہنوں، قیامت کے دن کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، وہاں کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہم دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی شادی کی تقاریب، اپنے فنکشن کو سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ جن کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی قبر میں ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، ان میں سے کوئی بھی ہمیں خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ آؤ ہم طے کریں کہ ہم اپنی خواہش کو دبائیں گے اور زندگی کے ہر قدم پر نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، سنتوں پر عمل کرو گے تو اللہ اس کی برکت سے آپ کی دنیا کو بھی بنا دے گا، آپ کی آخرت کو بھی بنا دے گا۔ اور دیکھو قرآن میں اللہ جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے نبی کی سنت پر جو عمل کرے گا اس کو کیا ملے گا، جو نہیں کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ دیکھو قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے، فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرماتا ہے اے لوگوں، میں نے تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے
اپنے محبوب کی سنتوں کو، ان کے راستے کو، ان کے طریقے کو۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر تمہیں اپنے رب سے ملنے کا یقین ہے اور تمہیں اس بات کی امید ہے کہ خدا تم پر رحم و کرم کرے تو میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرو۔ لمن کان یرجو اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہے تو نبی کی سنت پر عمل کر، قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو نبی کی سنت پر عمل کر، ذاکرین میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتا ہے تو نبی کی سنت پر عمل کر۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ میرے دوستو، آپ جمع بیٹھے ہو، میں ایسا لگتا ہے میں رات بھر بولتا رہوں تو رات بھر سنتے رہو گے، مگر یہ بتاؤ کہ سننے سے تو کوئی کام بنے گا نہیں، کام بنے گا تو عمل سے بنے گا۔ یہ 5 باتیں آپ نے سنی ہیں، آپ ان کو دل و دماغ میں بٹھائیے اور ان پر عمل شروع کیجئے، ارادہ کیجئے ہم آج سے نہیں ابھی سے عمل کریں گے انشاءاللہ، تو ہمارا بیٹھنا بھی کامیاب، سننا بھی کامیاب، کہنا بھی کامیاب، اور اللہ ہمارے اس تھوڑے سے وقت کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ میرے دوستو، مرنا تو ہے، قبر میں جانا بھی ہے، ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ قبر میں تو انسان کے ساتھ نہ پیسہ جائے گا نہ رشتہ دار، صرف انسان کا عمل جائے گا۔ اچھا عمل ہوگا تو اچھا ساتھی ملے گا اور اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا، اور برا عمل ہوگا تو برا ساتھی ملے گا اور قبر جہنم کے گڑھے میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ جن ساتھیوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں محنت کی ہے، اپنا تعاون پیش کیا ہے جانی اور مالی، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ جس ادارے کے تحت یہ پروگرام ہوا ہے، اللہ اس ادارے کو بھی ترقی عطا فرمائے۔ جن بچوں کے سروں پر رومال رکھا گیا ہے، جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، اللہ ان کو حافظ و عالم اور دین کا خادم بنائے، ان کے اساتذہ کی محنت کو قبول فرمائے اور ماں باپ کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے، اور ہمارے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ دعا کرنا ہے بھائی، دعا کر لو۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اللہم صل علی سید المرسلین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین ورسول رب العالمین سیدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اے اللہ، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب گناہگار ہیں۔ اے اللہ، ہم نے دن کے اجالے میں گناہ کیے، ہم نے راتوں کے اندھیرے میں گناہ کیے، اے اللہ ہم نے جان بوجھ کر گناہ کیے، ہم نے انجانے میں گناہ کیے،
اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ موت سے پہلے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ موت کے وقت کلمہ شہادت ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، اے اللہ ایمان والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، اے اللہ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، اے اللہ صرف انسان کے ساتھ اس کے اعمال ہوں گے، اے اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز کا عادی بنا دے، ہمارے مردوں کو نمازی بنا دے، عورتوں کو نمازی بنا دے، جوانوں کو نمازی بنا دے، بوڑھوں کو نمازی بنا دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں نماز کا ماحول بنا دے، اے اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، اے اللہ حرام کمائی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں حق تلفی کے گناہ سے بچا لے، اے اللہ جس کا جو حق نکلتا ہو اس کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں زبان کے گناہ سے بچا لے، آنکھوں کے گناہ سے بچا لے، اے اللہ ہمارے دل تیرے قبضے قدرت میں ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت کو بٹھا دے، آنکھوں کے گناہ سے بچا لے، اس کی نفرت ہمارے دل میں بٹھا دے، زبان کے گناہوں سے بچا لے، اس کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کر کے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بڑھاپے میں ان کی الٹی سیدھی باتوں کو برداشت کر کے محض اپنی رضا کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک دن مرنا ہے، ایک دن دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اے اللہ کوئی مددگار نہیں ہوگا، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اے اللہ قبر میں ہماری مدد فرمائیے گا، اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دیجیے گا، اے اللہ ہماری قبروں کو روشن فرما دیجیے گا، کشادہ فرما دیجیے گا، اے اللہ گناہ جو ہوں ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیجیے گا، اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دیجیے، گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنے کی توفیق دیجیے، اور حقوق کو ادا کرنے میں ہماری مدد اور نصرت فرمائیے، اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اس کے اچھے اثرات کو ظاہر فرما، دلوں پر اثر پیدا فرما، اعمال میں سدھار پیدا فرما، اے اللہ قبر کی فکر کرنے کی اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔